بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ طلبہ کرام، ہم سبق نمبر 7 پڑھ رہے ہیں، دلالت لفظیہ وضعیہ کے اقسام۔ آج فائدہ سے پڑھیں گے۔ دلالت مطابقیہ، دلالت تضمنیہ اور التزامیہ بغیر دلالت مطابقیہ، دلالت تضمنیہ اور التزامیہ کے بغیر پائی جا سکتی ہے۔ یہاں سے تو یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ دلالت مطابقی دلالت تضمنی اور التزامی کے بغیر پائی جا سکتی ہے، لیکن یہ دونوں دلالتیں دلالت مطابقی کے بغیر نہیں پائی جا سکتی ہیں۔ یاد رکھو، دلالت مطابقیہ جو ہے، دلالت مطابقیہ یہ دلالت تضمنیہ اور التزامیہ کے بغیر پائی جا سکتی ہے، لیکن یہ دونوں دلالتیں دلالت مطابقی کے بغیر نہیں پائی جا سکتی۔ کیا کہا انہوں نے کہ دلالت مطابقی دلالت تضمنی اور التزامی کے بغیر پائی جا سکتی ہے، یعنی دلالت مطابقی جو ہے دلالت تضمنی اور التزامی کے بغیر پائی جا سکتی ہے۔ تضمنی اور التزامی نہ ہو لیکن دلالت مطابقی ہو، ایسا ہو سکتا ہے۔ صرف دلالت مطابقی ہے ایک جگہ اور دلالت تضمنی اور التزامی نہیں ہے۔ یہ ممکن ہے کہ دلالت مطابقی پائی جائے لیکن دلالت تضمنی اور التزامی نہ پائی جائے، لیکن جہاں پر دلالت تضمنی اور التزامی ہوگی تو ان کے ساتھ دلالت مطابقی ضرور ہوگی، یعنی دلالت مطابقی بغیر دلالت تضمنی اور التزامی کے پائی جا سکتی ہیں، لیکن دلالت تضمنی اور التزامی بغیر دلالت مطابقی کے نہیں پائی جا سکتی ہیں۔ پہلے ہم پھر سے دہرا لیں، دلالت مطابقی کسے کہتے تھے؟ دلالت مطابقی ہم نے بتایا کہ وہ ہے جس میں لفظ اپنے پورے معنی موضوع لہو پر دلالت کرے۔ جیسے میں نے بتایا، جیسے چاقو ہے، چاقو جب بھی چاقو بولا جائے گا تو یہ پھل اور دستے پر دلالت کرے گا، یہ دلالت مطابقی ہے۔ اور دلالت تضمنی اسے کہتے ہیں جو اپنے معنی موضوع لہو کے جز پر دلالت کرے، یعنی پورے پر دلالت نہ کرے بلکہ جز پر دلالت کرے۔ جیسے کہ جب میں نے چاقو کہا تو یا تو جیسے میں نے کہا میں چاقو میں دھار لگا رہا ہوں، تو یہاں پر چاقو میں صرف جز پر ایک جز جو ہے اوپر والا جس سے کاٹا جاتا ہے، کوئی چیز کاٹی جاتی ہے اس پر دھار لگائی جاتی ہے، تو یہاں پر دلالت تضمنی ہے۔ اور دلالت التزامی میں نے بتایا تھا جو موضوع لہو کا نہ عین ہو، یعنی نہ موضوع لہو کا جز ہو نہ موضوع لہو کا کل ہو، بلکہ موضوع لہو کا لازم ہو جو خارج میں پایا جاتا ہو، اسے دلالت التزامی کہتے ہیں۔ جیسے سورج ہے، سورج اپنا ایک جز ہے، اس میں کل ہے، لیکن یہ دھوپ جو نکلتی ہے یہ اس کا لازم ہے، یعنی لازم بغیر ملزوم کے، یہ جب بھی سورج نکلے گا تو دھوپ کا نکلنا ضروری ہے، لازم ہے۔ بغیر جب بھی دھوپ نکلے تو ایسا نہیں ہے کہ سورج کے ساتھ ساتھ دھوپ نہ نکلے، اس لیے بغیر لازم کے ملزوم نہیں پایا جا سکتا۔ تو یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ دلالت مطابقی جو ہے دلالت تضمنی اور التزامی کے بغیر پائی جا سکتی ہے، یعنی دلالت مطابقی پائی جائے اور دلالت تضمنی اور التزامی نہ پائی جائے، ایسا ہو سکتا ہے۔ اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ دلالت تضمنی اور التزامی پائی جائے لیکن دلالت مطابقی نہ پائی جائے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ مثلا ایک جگہ دلالت تضمنی اور التزامی پائی گئی تو ضروری ہے وہاں پر کیا پائی جائے؟ دلالت مطابقی پائی جائے، لیکن جہاں پر دلالت مطابقی پائی گئی وہاں ضروری نہیں کہ دلالت تضمنی اور التزامی پائی جائے، ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی ہو سکتی ہے، ضروری نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر میں نے کہا لفظ اللہ، جب میں نے بھائی آپ کے سامنے لفظ اللہ بولا تو آپ کو اس سے کیا سمجھ میں آ گیا؟ لفظ اللہ۔ تو بتائیے اللہ تبارک و تعالی کا، اللہ رب العزت کا کوئی جز ہے؟ بھائی وہ تو اجزاء سے مبرہ و منزہ ہے، یعنی پاک و صاف ہے، وہ بے نیاز ہے اجزاء سے، اس میں اجزاء نہیں ہے۔ جب اجزاء ہی نہیں ہے تو اس میں جز ہی نہیں پایا گیا، اور جب جز ہی نہیں پائے گیا تو تضمنی پائی گئی؟ نہیں پائی گئی، کیونکہ جز ہی نہیں، تضمنی کسے کہتے ہیں؟ جو جز پر دلالت کرے، اور اس میں تو جز ہی نہیں ہے۔ جب جز ہی نہیں ہے تو تضمنی بھی نہیں پائی گئی۔ تو دلالت مطابقی وہ ہے جو لفظ اللہ کی دلالت ذات باری تعالیٰ پر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دلالت ذات باری تعالیٰ پر دلالت مطابقی تو ہے لیکن دلالت تضمنی نہیں، کیونکہ یہ جز ہی نہیں ہے، تبارک و تعالیٰ کا کوئی جز ہی نہیں ہے، اس وجہ سے یہاں پر دلالت مطابقی پائی گئی لیکن دلالت تضمنی نہیں پائی گئی۔ اور ایسے ہی ہو سکتا ہے کہ دلالت مطابقی پائی جائے اور دلالت التزامی نہ پائی جائے۔ مثلا مثال کے طور پر
میں آپ سے کہتا ہوں زید، مثال کے طور پر آپ سمجھ لیجیے، تھوڑی دیر کے لیے فرض کیجیے، یعنی آپ تھوڑی دیر کے لیے مان لیجیے کہ ایک لڑکا ہے جس کا نام زید ہے، اس کا کوئی بھی لازم نہیں ہے، اس کا کوئی بھی لازم نہیں، یعنی خارج میں ایسی کوئی صفت اس کے اندر نہیں ہے جو لازم بن کر چمکے، لازم اس کا کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اب اگر وہاں پر میں زید بولوں گا تو زید دلالت مطابقی پائے گئی، لیکن جو زیدہ ہے جس کے ساتھ وہ صفت لاحق ہی نہیں ہے لازم والی، تو اب دیکھیے مطابقی پائے گئی لیکن لازم نہیں پایا گیا۔ تو دلالت مطابقی پائی جائے تو ضروری ہے، تو ایسا ہو سکتا ہے جہاں پر دلالت تضمنی و التزامی نہ پائی جائے، یعنی دلالت مطابقی پائی جائے اور وہاں پر دلالت تضمنی و التزامی نہ پائی جائے، ایسا ہو سکتا ہے، یعنی دلالت مطابقی بغیر تضمنی اور التزامی کے پائی جا سکتی ہے، لیکن تضمنی اور التزامی ایسے لفظ ہیں کہ بغیر مطابقی کے نہیں پائے جا سکتے۔ جب بھی تضمنی پائی جائے گی تو دلالت مطابقی ضرور ہوگی، ایسی جب بھی التزامی پائی جائے گی تو ضروری ہے کہ وہاں پر دلالت مطابقی ضروری ہے۔ تو دلالت مطابقی جب بھی پائی جائے گی تو تضمنی اور التزامی کے بغیر پائی جا سکتی ہے، لیکن دلالت تضمنی اور التزامی جب بھی پائی جائیں گی تو یہ دلالت مطابقی کے بغیر نہیں پائی جا سکتی۔ جب بھی یہ پائی جائیں گی تو دلالت تضمنی اور التزامی کے ساتھ ساتھ دلالت مطابقی کا ہونا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر میں نے کہا سورج، یا میں نے کہا دھوپ، میں نے جب سورج آپ سے کہا تو سورج کے ساتھ ہی ساتھ وہ دھوپ بھی سمجھ میں آ گئی، جو کہ اس کے ساتھ لازم ہے، اس کے ساتھ کیا ہے؟ لازم ہے، لازم ہے۔ تو بتائیے جب میں نے سورج کہا تو لازم سمجھ میں آ گیا جو کہ دھوپ ہے، اور بتائیے جب یہ دھوپ سمجھ میں آئی تو دلالت مطابقی بھی سمجھ، کیونکہ بھائی دلالت مطابقی اس سے کہتے ہیں نا پورے پر دلالت کرے، اور یہاں پر سورج تو دکھ رہا ہے نا، اور سورج ہی تو مطابقی ہے، تو دلالت التزامی کے ساتھ ساتھ دلالت مطابقی بھی پائی گئی، یعنی جب دھوپ کہا تو یہ لازم ہے اس کے ساتھ، اور ملزوم کیا ہے؟ سورج۔ تو جب دھوپ کہا تو سمجھ میں آ گئی، سورج بھی سمجھ میں آ گیا، اور سورج کیا ہے؟ مطابقی، یعنی بھائی جہاں پر بھی لازم ہوگا تو وہاں پر ضروری ہے کہ دلالت مطابقی ہو، یعنی یوں کہہ لو، پھر سے بتا رہا ہوں، دلالت مطابقی جہاں پائی جائے گی وہاں ضروری نہیں کہ دلالت تضمنی اور التزامی بھی پائی جائے، لیکن جہاں پر دلالت تضمنی اور التزامی پائی جائے گی وہاں پر ضروری ہے کہ کیا پائی جائے؟ دلالت مطابقی بھی پائی جائے۔ بات سمجھ میں آ رہی بھائی؟ اور ایسے ہی میں نے وہی کوئی تضمنی کا میں نے کہا بھائی، جیسے میں نے کہا میں نے پھل پر دھار لگائی، یعنی وہی جو چھری کا، چاقو کا اگلا حصہ جو ہوتا ہے جس سے کوئی چیز کاٹی جاتی ہے، اس پر میں نے کیا کی؟ دھار لگائی۔ تو بھائی دیکھیے میں نے اس پر دھار لگائی، میں نے اس پر کیا کی؟ دھار لگائی، تو یہ جب میں نے چاقو پہ دھار لگائی یہ کہا تو وہ تضمنی پر یہ دلالت کر رہا ہے، لیکن تضمنی کے ساتھ ساتھ یہ مطابقی کی پائے گی نہیں پائے گی، کیوں؟ کیونکہ چاقو تو اس پورے کو کہتے ہیں نا، جب چاقو آدمی کہے گا تو سب سے پہلے وہ چاقو ذہن میں آتا ہے نا، تو دیکھیے دلالت تضمنی کے ساتھ ساتھ دلالت مطابقی بھی پالی گئی۔ تو جہاں پر دلالت مطابقی پائی جائے تو ضروری نہیں کہ دلالت تضمنی اور التزامی بھی پائی جائے، لیکن جہاں پر دلالت تضمنی اور التزامی پائی جائے گی تو وہاں ضروری ہے کہ دلالت مطابقی بھی پائی جائے۔ دیکھیے بھائی فائدہ، دلالت مطابقی دلالت تضمنی اور التزامی کے بغیر پائی جا سکتی ہے، لیکن یہ دونوں دلالتیں دلالت مطابقی کے بغیر نہیں پائی جا سکتی۔ جیسے لفظ اللہ کی دلالت ذات باری تعالیٰ پر دلالت مطابقی تو ہے لیکن دلالت تضمنی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا کوئی جز ہی نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کسی شے کا لازم نہ ہو تو پھر دلالت التزامی نہیں بلکہ دلالت مطابقی پائی جائے گی۔ مثلا اگر فرض کر لیا جائے کہ زید کا کوئی لازم نہیں، بھئی فرض کر لیں آپ، کوئی زید کا کوئی لازم نہیں، تو اس وقت لفظ زید کی دلالت ذات زید پر مطابقی تو ہوگی لیکن دلالت التزامی نہیں ہوگی، کیونکہ زید کا کوئی لازم ہی نہیں ہے۔ اور اگر کوئی لازم ہے تو پھر دلالت مطابقی کے ساتھ ساتھ دلالت التزامی بھی پائی جائے گی۔ بھائی دیکھیے لازم ہے تو جب بھی لازم پائی جائے گا تو کیا پائی جائے گی؟ دلالت مطابقی بھی پائی جائے گی، تو کہہ رہے ہیں اور اگر کوئی لازم ہے تو پھر دلالت مطابقی کے ساتھ ساتھ دلالت التزامی بھی پائی جائے گی۔ جیسے سورج کی دلالت دھوپ پر، بھائی جب بھی سورج کہا جائے گا تو دھوپ سمجھ میں آئے گی، تو سورج ہوا دلالت مطابقی اور دھوپ کیا ہوئی؟ لازم۔ سورج کی دلالت دھوپ پر دلالت التزامی ہے لیکن اس میں دلالت مطابقی بھی پائی جا رہی ہے، کیونکہ دھوپ سورج کا لازم ہے، یعنی کیونکہ جب بھی دھوپ پائی جائے گی تو سورج پایا جائے گا، اور قاعدہ ہے لازم بغیر ملزوم کے نہیں پایا جاتا۔
بھئی جب لازم بغیر ملزوم کے نہیں پایا جاتا تو لازم تو دھوپ ہو گئی اور ملزوم کیا ہوا؟ سورج ہوا. اور ملزوم جب سورج ہو گیا تو ملزوم دیکھیے وہی تو دلالت مطابقی ہے، تو دلالت مطابقی بھی پا لی گئی. اور یاد رہے کہ دلالت تضمنی بغیر دلالت مطابقی کے نہیں پائی جا سکتی. یعنی جب بھی دلالت تضمنی پائی جائے گی تو کیا پائی جائے گی؟ دلالت مطابقی بھی پائی جائے گی. جیسا کہ آپ کو بتا چکے ہیں ہم کہ دلالت تضمنی اور دلالت التزامی جب بھی پائی جائیں تو دلالت مطابقی ضرور پائی جائے گی، لیکن دلالت مطابقی جہاں پائی جائے وہاں ضرور نہیں کہ دونوں پائے جائیں. یہ دونوں پائے جائیں. کون سی؟ یعنی دونوں دلالت تضمنی اور التزامی پائے جائیں. لیکن جہاں پر دلالت تضمنی اور التزامی پائی جائے گی وہاں پر ضروری ہے کہ مطابقی بھی پائی جائے. تو دلالت تضمنی بغیر دلالت مطابقی کے نہیں پائی جا سکتی. جیسے کہ چاقو کی دلالت صرف پھل پر دلالت تضمنی ہے، اس میں دلالت مطابقی بھی پائی جا رہی ہے کیونکہ پھل چاقو کا جز ہے، اور قاعدہ ہے کہ جز اس حیثیت سے کہ وہ جز ہے بغیر کل کے نہیں پایا جاتا. مشق سوال نمبر 1، دلالت لفظیہ وضعیہ کی تینوں اقسام کی وضاحت کریں. تو دلالت لفظیہ وضعیہ کی یہاں پر تینوں اقسام کی وضاحت کرنا ہے. کون کون سی قسمیں ہیں؟ دلالت مطابقی، دلالت تضمنی، دلالت التزامی. پھر آپ کو ان کے بارے میں وضاحت کر کے بتا دینا ہے. یعنی دلالت تضمنی، دلالت التزامی کسے کہتے ہیں، دلالت مطابقی کسے کہتے ہیں. تو دلالت مطابقی آپ کو بتایا جو اپنے معنی موضوع ہو کے پورے پر دلالت کرے، یعنی کل پر دلالت کرے. جیسے کہ چاقو جب بھی بولا جاتا ہے، یا کوئی بھی چیز بھائی جب سے میں نے کرسی بولی تو کرسی جب بھی بولی جاتی ہے تو پورے پر دلالت کرے گی. ایسے میں نے کتاب بولی، جب بھی کتاب بولی جائے گی تو پورے پر دلالت کرے گی. جب بھی کرسی بولی جائے گی تو کرسی جب بھی بولی جائے گی تو پورے پر دلالت کرے گی. جب گھر بولا جائے گا تو گھر پورے پر بولا جائے گا تو یہ کل پر دلالت کرے گا. تو یہ دلالت مطابقی ہوئی. اور دلالت تضمنی جو جز پر دلالت کرے، جیسے کرسی کے ایک پیر ہے نہیں، یا کرسی کا ٹیک لگانے کی جگہ، یا کرسی کے بیٹھنے کی جگہ، یعنی کوئی جز. اور دلالت التزامی جو اپنے معنی موصول ہو کے لازم پر دلالت کرے، جو اس کے ساتھ خارج میں لازم ہے. مثلا زید ہے، زید کا کوئی صفت ہے، کوئی اس کے ساتھ لازم ہے، مثلا اس کو گالی دینا یا کوئی اچھی چیز ہے تو اسے دلالت التزامی کہا جاتا ہے. سبق نمبر 2، ثابت کیجئے کہ دلالت تضمنی اور التزامی اپنے وجود میں مطابقی کی محتاج ہیں لیکن مطابقی ان کی محتاج نہیں. تو بھئی یہاں پر ثابت کرنا ہے کہ دلالت التزامی اور تضمنی اور التزامی اپنے وجود میں مطابقی کی محتاج ہیں. بھئی یہاں پر کیسے ثابت کریں گے آپ؟ تو ادھر دیکھیے، آپ کہیں گے کہ دلالت تضمنی اور التزامی جب بھی پائی جاتی ہیں تو ان میں مطابقی ضرور پائی جاتی ہے، کیونکہ اگر مطابقی نہ پائی جائیں تو تضمنی اور التزامی بھی نہیں پائی جائے گی. کیونکہ مطابقی ایک جسم ہوتا ہے، ایک جسم، اور جسم میں ہی تو پھر جز ہوگے، التزام اور لازم ہوں گے. اور جب جسم ہی نہیں تو وہ جز کہاں سے پا لیا جائے گا اور لازم کہاں سے پا لیا جائے گا. لیکن وہ جسم ہو، یعنی وہ مطابقی، وہ چیز ہو، یعنی وہ مطابقی ہو لیکن وہ دونوں نہ ہو، یعنی تضمنی اور التزامی نہ ہو. ایسا ہو سکتا ہے، کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے جیسے کہ آپ کو بتایا ذات باری تعالی کا کوئی جز نہیں ہے، وہ ہے، وہ موجود ہے لیکن اس کا کوئی جز نہیں ہے. تو یہاں پر دلالت مطابقی بغیر التزامی تضمنی کی پالی گئی. دیکھیں بھائی، ثابت کیجئے کہ دلالت تضمنی اور التزامی اپنے وجود میں مطابقی میں محتاج ہیں. یہ آپ کو بتا دیا، لیکن مطابقی ان کی محتاج نہیں. اب مطابقی ان کی محتاج نہیں، جیسے کہ آپ کو بتایا، کیونکہ جب ذات باری تعالیٰ کا جز ہی نہیں ہے تو مطابقی نہیں پائے گی. ایسی زید مثلا اس کا کوئی لازم ہی نہیں ہے تو لازم نہیں پائے گیا. سوال نمبر 3، درج ذیل جملوں میں دلالت کی اقسام پہچانیں. لفظ درخت کی دلالت سایہ پر، لفظ درخت کی دلالت سایہ پر، یہ لازم ہے. کیوں؟ کیونکہ جب بھی لفظ درخت پایا جائے گا تو اس کے ساتھ لازم ہے کہ اس میں سایہ بھی پایا جائے. لفظ گھوڑے کی دلالت حیوان ساحل پر، لفظ گھوڑے کی دلالت حیوان ساحل پر، یہ دلالت مطابقی ہیں کیونکہ جب بھی گھوڑا پایا جاتا ہے تو دلالت کرتا ہے پورے پر، یعنی حیوان ساحل اس کا پورا ہے، کل ہے. حاتم طائی کی دلالت سخاوت پر، حاتم طائی کی دلالت سخاوت پر، یعنی حاتم طائی ایک گزرا ہے جو بہت سخی تھا، جو ہمیشہ مال و دولت غربا و فقراء پر اور مساکین پر نچھاور کرتا رہتا تھا، تقسیم کرتا رہتا تھا. تو اس کے ساتھ اس طور پر یہ سخاوت لازم ہو گئی کہ جب بھی حاتم طائی بولا جاتا ہے تو اس کی سخاوت نظر آتی ہے، تو یہ لازم ہے اس کے ساتھ.
ہرے عمامے کی دلالت دعوت اسلامی پر، ہرے عمامے کی دلالت دعوت اسلامی پر۔ بھئی ہرے امامہ جب بھی پایا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ دعوت اسلامی والا ہے، کوئی اور نہیں ہے بلکہ کون ہے؟ دعوت اسلامی والا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ اس کے ساتھ لازم ہے۔ کیا ہے؟ لازم ہے۔ لفظ کمپیوٹر کی دلالت مانیٹر پر، لفظ کمپیوٹر کی دلالت مانیٹر پر، یہ اس کا جز ہے، یہ دلالت تضمنی ہے۔ انگلی کی دلالت پورے پر، یہ دلالت مطابقی ہے، دلالت پورے پر نہ، انگلی کی دلالت پورے پر، پورے پر، اچھا انگلی کی دلالت پورے پر، یہ دلالت تضمنی ہے۔ پاکستانی جھنڈے کی دلالت سبز سفید رنگ پر، یہ اس کے ساتھ لازم ہے، یہ دلالت تضمنی نہیں بلکہ التزامی ہے۔ بس اتنا ہی سبق آج پڑھائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی، کل اور مزید آگے پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے۔